السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بننے والے کیئر ٹیکر حکومت اور ان کے سربراہ کی۔ سب سے پہلا نام جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حصے سے آتا ہے وہ غلام مصطفیٰ جوتوئی ہے۔ یہ 6 اگست 1990 سے لے کر کے 6 نومبر 1990 تک رہے۔ اس کا میر بلخ شیر مزاری صاحب ہیں، 18 اپریل 1993 سے لے کے 26 مئی 1993 تک رہے۔ اس کے بعد نام آتا معین احمد قریشی صاحب، یہ 18 جولائی 1993 سے لے کے 19 اکتوبر 1993 تک رہے۔ اس کے بعد ملک مہراز خالد صاحب، شریف النفس انسان تھے، بہت نیک انسان تھے۔ یہ ان کا ٹینور تھا 5 نومبر 1996 سے لے کے 17 فروری 1997۔ اس کے بعد محمد میاں سومرو صاحب، یہ بھی شفیق انسان ہیں، بہت اعلیٰ کردار کا مالک ہیں۔ ان پہ بھی تک کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ کیا آپ ان کے طرز سیاست کی بات کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جاگیردار ہیں، صاحب کے رائل فیملی سے تعلق ہے۔ یہ ان کا پیریڈ ہے 16 نومبر 2007 سے لے کے 25 مارچ 2008 تک۔ اس کے بعد میر ہزار خان خوسو صاحب ہیں، یہ 25 مارچ 2013 سے لے کے 5 جون 2013 تک ہے۔ اس کا جسٹر نصیر الملک صاحب ہیں، یہ 1 جون 2018 سے لے کے 18 اگست 2018 تک تھے۔ اس کے بعد اب 14 اگست 2023 کو حلف اٹھایا ہے نئی کیئر حکومت کا، اور اس کے پرائم منسٹر ہیں جناب انوار الحق کاکر صاحب۔ اگر ہم کیئر ٹیکر حکومت میں سے ہر ایک انڈیویجول بات کریں تو سب سے پہلا نام آتا ہے غلام مصطفیٰ جوتوئی کا۔ یہ 1931 میں پیدا ہوئے، 2009 تک زندہ رہے۔ آپ نے حلف اٹھایا 6 اگست 1990 کو اور 6 نومبر 1990 کو آفس چھوڑ دیا۔ 3 مہینہ تک رہے یہ پرائم منسٹر۔ ان کا تعلق یہ نیشنل پیپل پارٹی سے تھا، اس سے پہلے پیپل پارٹی میں بھی رہے۔ جوتوئی صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے، اور ان کے وہاں پہ ان کے بنائے ہوئے کیئر ٹیکر حکومت میں یہ وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد دوسرے کیئر ٹیکر حکومت ہے بلخ شیر مزاری صاحب ہیں، یہ 1928 میں پیدا ہوئے اور 2022 تک زندہ رہے۔ یہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا 18 اپریل 1993 میں، یعنی 18 اپریل 1993 میں، اور 26 مئی 1993 تک رہے۔ یہ ایک مہینہ 8 دن حکومت رہے۔ یہ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ اس کو بھی اپوائنٹ کیا تھا یہ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے، لیکن جنہوں نے ان کے جو اسمبلی توڑی تھی غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی، تو اس کو نواز شریف عدالت چلے گیا تھا۔ عدلیہ نے پریزیڈنٹ کے آرڈر کو کالعدم قرار دے کر کے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا تھا۔ تو جب نواز شریف کی حکومت بحال ہو گئی تو کیئر ٹیکر حکومت ختم ہو گئی۔ اس طرح بلخ شیر مزاری کو گھر جانا پڑا۔ تیسرے پرائم منسٹر کا نام ہے معین الدین قریشی، یعنی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پیدا ہوئے 1930 میں اور 2016 میں تک حیات رہے۔ ان کا دور شروع ہوتا ہے 18 جولائی 1993 سے لے کر کے یہ 19 اکتوبر 1993 میں ان کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ 3 مہینہ 1 دن وزیر اعظم رہے، انڈیپینڈنٹ تھے۔ ان کے اس طرح پرائم منسٹر بنے تھے کہ صدر اور وزیر اعظم کے اختلافات بہت شدید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت کی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو مداخلت کرنی پڑی تھی، اور وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا نام تھا عبد الوحید کاکر۔ تو انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا تھا جس کے تحت دونوں کو جانا پڑا تھا، دونوں استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے۔ تو آپ کے یہ جو فارمولا تھا جو عبد الوحید کاکر کا تھا، اس لیے اس کو کاکر فارمولا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کروایا گیا۔ اس کے سربراہ عارضی حکومت کے سربراہ تھے معین احمد قریشی صاحب، اور جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد چوتھی حکومت جو بنی، اس کے سربراہ تھے مہراز خالد صاحب، ملک مہراز خالد۔ ان کا تعلق لاہور سے تھا، بہت شریف نفس انسان تھے۔ یہ اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، اور بھٹو صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں جانے جاتے تھے۔ پیپل پارٹی میں ان کا بہت ساری خدمات ہیں۔
لیکن بعد میں پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے اور اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھا. انڈیپینڈنٹ کے سے تو وزیر اعظم بنے تھے. یہ 5 نومبر 1996 میں انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور 17 فروری 1997 تک حکومت کرا کے 3 مہینہ اور 12 دن حکومت میں رہے تھے. اس کے بعد یہ چلے گئے. ان کو پرائم منسٹر چنا تھا اس وقت کے صدر نے جنہوں نے بے نظیر حکومت کو ڈیزالو کیا تھا. فاروق لغاری صاحب تھے صدر. انہوں نے ان کو ایز اے پرائم منسٹر الیکٹ کیا تھا. بعد میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہے میاں محمد سومرو. 1950 میں پیدا ہوئے تھے اور ابھی بھی عمران خان کی کابینہ میں وزیر تھے اور جیکب آباد سے یہ MNA منتخب ہوئے تھے. ابھی یہ انہوں نے حکومت سنبھالا تھا, پرائم منسٹر بنے تھے یہ کیئر ٹیکر 15 نومبر 2007 کو. 25 مارچ 2008 کو ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. یہ 4 مہینہ 8 دن حکومت میں رہے. یہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے تھا. بعد میں یہ اس میں عمران خان کی پارٹی یعنی PTI میں شامل ہوئے تھے. یہ انہوں نے 2007 میں حکومت سنبھالا تھا اور یہ آپ کے پرویز مشرف کے یعنی ان کو نامنیٹ کیا تھا سر پرویز مشرف نے. چھٹے پرائم منسٹر ہیں میاں ہزار خان کھوسو. یہ 1929 میں پیدا ہوئے تھے اور 2021 میں انتقال کر گئے. ان کا پیریڈ شروع ہوتا ہے, ان کا دور شروع ہوتا ہے 24 مارچ 2013 سے اور 5 جون 2013 کو ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 مہینے غیر حکومت رہے. ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں تھا. کھوسو کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چنا تھا اور یہ انہوں نے حلف لیا تھا 25 مارچ 2013 کو. ساتویں پرائم منسٹر تھے جسٹس ناصر الملک صاحب. یہ 1950 میں پیدا ہوئے تھے. 31 مئی 2018 کو انہوں نے وزیر اعظم کا چارج سنبھالا تھا اور 18 اگست 2018 کو انہوں نے یہ استعفیٰ دے دیا ہے. ان کی حکومت ختم ہو گئی. 2 ماہ 18 دن حکومت رہے. انڈیپینڈنٹ تھے. ان کو اپوزیشن لیڈر خورشید احمد شاہ اور شاہد خاقان عباسی جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کے باہمی مشورے سے ان کو چنا گیا تھا. اچھا, 8ویں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور موجودہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکر صاحب. یہ 1971 ینگ آدمی ہیں. 1971 میں پیدا ہوئے تھے. 14 اگست 2023 میں انہوں نے حکومت سنبھالی اور ابھی ان کی حکومت کنٹینیو. ان کا تعلق ماضی میں مسلم لیگ نون سے بھی رہا ہے, کاف سے بھی رہا ہے, لیکن ابھی یہ بلوچستان عوامی پارٹی میں ہیں. انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی تھی بلوچستان عوامی پارٹی. ان کا سلیکشن حادثاتی طور پہ جو اپوزیشن لیڈر بنے تھے ریاض احمد خان صاحب اور شہباز شریف جو وزیر اعظم تھے, یہ لوگ اس وقت یہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے جب انہوں نے ایک ووٹ آف نان کانفیڈنس کے ذریعے فلور کراسنگ کروائی اور آپ کے انہوں نے جو ہے نا یہ عمران خان کو مطلب ختم کر کے اور فلور کراسنگ کیے ہوئے لوگوں کی حمایت حاصل کر کے یہ حکومت میں آئے. اور تو ان کے حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہے وزیر اعظم بنے تھے شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر بنے تھے ریاض احمد خان. کیونکہ اپوزیشن عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے استعفیٰ دے دیا تھا تو کچھ ہی لوگ بچے تھے جو کہ جنہوں نے صدر کو پارٹی کے قوانین کو اوبے نہیں کیا تھا, فارورڈ بلاک بنا لیا تھا. اس کے سربراہ تھے ریاض احمد خان. تو یہ اپوزیشن لیڈر تھے اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مل کر کے انوار الحق کاکر صاحب کا انتخاب کیا. حالانکہ 2 غلط لوگوں نے سلیکشن کیا انوار الحق صاحب کا, کاکر صاحب کا, لیکن کاکر صاحب کے بے داغ ماضی ہے, کرپشن سے پاک ماضی ہے, پاکستان کا وفادار ہیں, یہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, تو ایک بہترین چوائس ہے.